رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. تھوڑا پیچھے رہنا. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. توکلت علی اللہ الحی القیوم الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والعز والمقام والشرف والاحترام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی لا سيما ابن الزهراء بقية الله في الأرضين واللعن الدائم والأبدي والأزلي والباقي على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وزهدهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. صلوات. محترم سامعین، معزز ساتھیوں،
میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، سورہ مبارکہ آل عمران کی 178 نمبر کی آیت آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کو انتخاب کرنے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ آیت ہے کہ جس کو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عظمت جناب زینب پہ بلند صلوات۔ یقیناً مجھے بھی احساس ہے سردیوں کا موسم ہے اور اس کا خیال خاص کیا جائے گا، لیکن چونکہ رسول اسلام کا قول ہے اور ایسا قول ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش تک نہیں پائی جاتی، اور کیسے گنجائش پائی جاتی کہ رسول کی زبان پر اللہ نے وحی کا پہرا بٹھا رکھا ہے اور کہا ہوا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ وہ صاحب وحی نبی اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ان مومنوں کے دلوں میں قتل حسین کے سبب ایک گرمی ہوگی۔ سردی ضرور ہے لیکن وہ گرمی ہے جو کھینچ کر اس فرش تک لائی ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، قتل حسین کے سبب مومنین کے دلوں میں ایک گرمی ہوگی لن تبرد ابدا، جسے کوئی ٹھنڈک ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے۔ بھائی قاعدہ دنیا کا ہے جتنا اہم مظروف ہوتا ہے اتنا امپورٹنٹ ظرف دیا جاتا ہے۔ آپ باہر دیکھیں گے دروازے کے پاس ایک الماری لگی ہوئی ہوگی، اس میں آپ جوتے چپل رکھتے ہیں۔ گھروں میں اندر جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں کچھ سامنے الماریاں ہوتی ہیں، ان میں کتابیں لگاتے ہیں۔ کمرے کے اندر جائیے، اندر در اندر تب جائیے گا تو ایک تالے کے اندر جو ہوگی اس میں رکھیں گے کا چپلیں؟ جی نہیں، اس میں رکھے جائیں گے زر و جواہرات۔ اس لیے کیوں اندر رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ظرف بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ مظروف ہے حرارت عشق حسینی۔ اللہ نے رکھا کس جگہ پہ؟ ظرف کون سا بنایا؟ مومنین کے دلوں کو ظرف بنایا ہے۔ اب یہ نہیں رکھا ایسے ویسے دلوں میں نہیں رکھا ہے اسے، اللہ نے قتل حسینی کی حرارت کو رکھا کہاں پر؟ کا ظرف ایسا ہونا چاہیے جو اس مظروف کو سنبھال سکے، عام دلوں میں نہیں آئے گی۔ جو دل مومن ہوں گے وہی عشق حسین آئے گا۔ یہاں خود نہیں آئے ہو، یہ گرمی کھینچ کے لائی ہے۔ صلوات بر محمد و آل سلامت زندہ۔ فرماتی ہیں بی بی اس موقع پر یہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی تھوڑا سا اگر سمٹ جائیں تو ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، سمٹ جائیے۔ جو بزرگان میرے بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے ان سے جسارت نہیں ہے، جو ٹیک لگائے ان سے کوئی جسارت نہیں، جو ٹیک میں نہیں وہ آگے آ جائیں، تو پیچھے آنے والوں کو ایک صلوات پڑھیں اور مذہب محمد و بی بی نے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، وہ اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب یزید شراب کے نشے میں دھت اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا،
آج کے زمانے میں میں میرے جو چھوٹے حضرات بھائی حضرات اور کمسین افراد ہیں ان کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور میری مکمل گفتگو جو ہوگی بس اپنے ہمسین اور کمسین بھائیوں کے لیے، بزرگ صرف تائید کر دیں گے یہی میرے لیے کافی ہے۔ ان کے سامنے کہ جو 700 افراد، بعض لوگوں نے لکھا ہے 700 کرسی نشین کا مطلب ہے اس زمانے کے میڈیا مین، پریس والے آئے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ یہاں سے نکلتے، اپنے اپنے علاقوں میں جاتے اور فتح یزید کی نیوز لکھتے۔ اسی مقصد سے بلایا تھا، اسی لیے بلایا تھا، اسی لیے بٹھالا ہوا تھا۔ اور اس شراب کے نشے میں، اس عالم میں جب اس کا سارا مجمع ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں، یزید کے دور کا گودی میڈیا ہے، اس دور میں بیٹھالے ہوئے لوگوں کے درمیان اب یزید شراب کے نشے میں آ کر کے استدلال کر رہا ہے اور کہتا ہے زینب دیکھا تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اللہ نے کیسے ہمیں عزت دے دی اور کیسے اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا۔ دیکھیے کیسے مکاری کر رہا ہے یزید، منبر رسول پر بیٹھا، وہ تخت رسول پہ مسند خلافت رسول کو غصب کیے ہوئے بیٹھا اور کہہ رہا دیکھو تمہیں کیسے اللہ نے رسوا کیا۔ کہنا یہ چارہ قتل میں میرا ہاتھ نہیں ہے، اور زینب آئی ہی ہیں اس لیے کہ بتائیں ہاتھ کس کا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یزید نے کہا دیکھا تمہیں اللہ نے کیسے رسوا کیا، ہمیں اللہ نے کیسے عزت دی۔ بی بی نے کہا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا یہی آیت تھی، فرماتی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر گمان تک نہ کریں۔ کافر کہہ کے خطاب کیا ہے یزید کے دربار میں، اسی کی عوام کے سامنے، اسی کے خریدے ہوئے لوگوں کے سامنے، اسی کی نظروں میں نظریں ڈال کے علی کی لاڈلی کہہ رہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار یہ گمان نہ کریں أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ گمان بھی نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ارے ہم نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ گناہوں میں مزید اضافہ ہو سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، ابھی صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ان کے لیے ابھی دردناک عذاب ہے جو ان کا راستہ تکے بیٹھا ہے۔ ان کے لیے دردناک۔ مہلت کون کسے دیتا ہے بھائی آپ بتائیے؟ مہلت کا قاعدہ یہ ہے کہ مہلت ہمیشہ بڑا دیتا ہے چھوٹا لیتا ہے۔ اگر میرا یہ مقدمہ پہنچ گیا ہے تو نتیجہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا۔ مقدمہ پہنچنا چاہیے میرے جوانوں تک۔ مہلت ہمیشہ بڑا دیتا ہے چھوٹا لیتا ہے، میرے ساتھ ہو چکے ہیں، بڑا دیتا ہے چھوٹا لیتا ہے۔ نبی محرم کو جو تائرانہ نظر ڈالتے ہیں کربلا پہ، وہ کہتے ہیں امام حسین نے مہلت مانگی تھی۔ خدا کی بنسبت خدا بڑا ہے تو اللہ سے راز و نیاز کے لیے مہلت مانگ سکتے ہیں حسین، بالکل جائز، اگر اس بنسبت سے کہتے ہو تو جائز۔ لیکن یہ کہو کہ عمر سعد جیسے لعنتی سے حسین جیسا شریف کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے کہا طے ہو گیا ہے کہ اب یا تو جنگ ہوگی یا تو بیعت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، 9 محرم کی تاریخ، امام حسین نے مولا سرکار وفا کو بلایا، جناب ابو الفضل عباس قریب آئے، عین مقتل کے فقرات ہیں، خطابت ذرا بھی نہیں ہے، قریب آئے، کہنے لگے، مولا عباس آ کر کے کھڑے ہوئے، امام حسین نے کہا ارکب بنفسی انت یا عباس، میرے بھیا عباس
سوار ہو جاؤ تم پر حسین کی جان قربان جائے. بڑا عظیم جملہ میں نے آپ کے ہدیہ کر دیا. اے میرے بھیا عباس جاؤ سوار ہو کے ان کے معاملے کو حل کرو. ان کے معاملے کو مولا عباس سوار ہوئے, آئے, آنے کے بعد مخاطب ہو کے کہتے ہیں, ایک طویل پوری گفتگو ہے اس میں کا ایک فقرہ, مولا عباس کہتے ہیں بیننا و بینکم ہذہ لیلہ, ہمارے اور تمہارے درمیان یہ رات ہے. فکروا فی الامر, جاؤ تم امر کے بارے میں سوچو. جاؤ امر کے بارے میں سوچو, تم بھی سوچو ہم بھی دیکھیں گے, تم بھی سوچو ہم بھی دیکھیں گے. حسین اور عباس کے درمیان کیا بات ہوئی کسی راوی نے نہیں لکھا. عباس نے یہ جملہ کہا اس کو راوی نے لکھا, لیکن اصلیت کیا تھی, کس نے کس کو مہلت دی کسی نے نہیں بیان کیا. اس جملے پر کوفے کے بازار میں زینب کبریٰ نے مہر لگائی اور آواز دیتی ہیں تو کیا سمجھتا ہے تجھ سے حسین نے مہلت مانگی تھی, خبردار ایسا سوچ بھی نہیں لینا. ہم نے امہلناکم لیلۃ واحدۃ, ہم نے تمہیں ایک رات کی مہلت دی. تمہاری کیا بساط ہے زینب کو مہلت دو, ہم نے دی تھی تاکہ توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں آ سکو. صلوات بر محمد و آل سلامت رہیں آباد رہیں. توجہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں مہلت دی تھی, تمہاری کیا بساط ہے ہمیں مہلت دو. اور زینب کبریٰ کوئی عام ہستی نہیں ہے. میں جہاں تک لانا چاہ رہا تھا اپنے اعزاء و اقربا کو, میں چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچاؤں. بہت سارے فراز آپ کے ذہنوں میں بزرگ ہیں اور سنتے رہتے ہیں, اور میں نے اس بستی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور میں پا رہا ہوں اس سے بہتر. آپ روز مجلسیں سنتے ہیں, لیکن کچھ فراز ہیں شہزادی کے حوالے سے, میرے مخدومہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت جو آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم سے بھی ہے اور صادق آل محمد امام جعفر صادق, اور یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو امام ہے وہ صادق, عام صادق ہونا اور ہے, آل محمد میں صادق ہونا یا اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے, آل محمد میں صادق ہونا اور ہے, سچوں میں سچا ہونا, سچوں میں سچا ہونا 2.5 سالہ خریدے مسلمانوں کی زبان سے صدیق بن جانا اور ہے. محمد کی اولاد میں صادق آل محمد کا لقب لینا اور ہے. غور فرما رہے میرے عزیزوں, امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری لفظیں ہیں, بہار الانوار میں بھی ہے, شیخ صدوق نے اپنی امالی میں بھی لکھا ہے, شیخ طوسی نے اپنے املاءات میں بھی بیان کیا ہے, اور ابن قولویہ نے کامل الزیارات میں بھی اس روایت کو نقل کیا. بڑی روایت مشہور و معروف ہے اور قدماء نے لکھا ہوا ہے. فرماتے ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام فی الدنیا 3, اللہ نے حسین کو ان کے قتل کے سبب اس دنیا میں 3 چیزوں سے نوازا. آپ نے بڑی آسانی سے یہ جملہ سن لیا, لیکن روایت میں ایک فراز آپ تک پہنچا دوں تب آگے بڑھوں. اللہ نے حسین کے قتل کے سبب اس دنیا میں 3 چیزوں سے حسین کو نوازا. یہ تو ایسی نوازش ہے خدا کی کہ جو بس یوں کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے بس لے لیجئے, ورنہ اصل قتل حسین کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ہی مل سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اور وما فی الدنیا, پوری دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے مل کر کے بھی قتل حسین کا اجر نہیں بن سکتی.
لہذا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ قتل حسین کا اجر یہ دنیا بن سکے گی. اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی بساط کیا ہے کہ قتل حسین کا اجر بن جائے؟ اللہ نے کہا 3 چیزیں اجر میں اللہ نے دی ہیں. اس چیز کو صادق آل محمد کی زبان سے اس طرح سے لوگوں نے نقل کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. پہلی چیز جعل اللہ الامامۃ فی ذریتہ، اللہ نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھ دیا. پہلا اجر 9 کے 9 امام حسین کے بعد سب حسین کی نسل میں. دوسرا اجر والشفاء فی تربتہ، اور حسین کی تربت میں اللہ نے شفا رکھ دی. ابھی چلے جائیے ڈاکٹر کے پاس، بچے کو لے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ اسکین کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، رپورٹ نکالے گا، اس کے بعد کہے گا بھیا میدا خراب ہو گیا، کڈنی خراب ہو گیا. کیا وجہ تھی؟ کہا بچہ مٹی کھاتا تھا. کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کو مٹی کھانے سے روک لو. یہ ہے دنیا کی مٹیاں. دنیاوی مٹی وہ ہے جو کھا لو تو بیمار ہو جاؤ. حسین کے قبر کی مٹی وہ ہے بیماری کھا لو تو شفا پا جاؤ. دوسری شفا، دوسری چیز اللہ نے عطا کیا وہ کیا تھی؟ شفا رکھا حسین کی تربت میں. تیسرا اجر والاستجابۃ تحت قبتہ، اور اللہ نے دعاؤں کی قبولیت حسین کے گنبد کے نیچے رکھی. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پھر تھوڑا سا ٹھہروں گا. کچھ جگہیں اور کچھ زمانے ایسے ہیں کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. کچھ زمانے ایسے ہیں جیسے مثلا روایتوں میں آیا، ساری روایتیں ہیں، اس کے پس منظر میں ہر جملے کے پیچھے ایک ایک روایت ہے. اذان ہو رہی ہو دعا کرو قبول ہو جائے گی. دل شکستہ ہو، آنسو نکل رہے ہوں، دعا کرو قبول ہو جائے گی. ٹائم ہے یہ. طوفان آیا ہوا ہو دعا کرو دعا قبول. بارش نازل ہو رہی ہو دعا کرو دعا قبول. یہ وقت ہے، زمانے ہیں. اور کچھ مکان ایسے ہیں جہاں پر آپ بیٹھیے، اللہ نے ضمانت لی ہے دعا قبول ہوگی. خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ جائیے، دیکھتے رہیے، دعا کرتے رہیے. گنبد حسینی، حائر حسینی لفظ استعمال ہوئی ہیں، اس میں بیٹھیے، دعا کریے. روایتیں کہتی ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں گنبد کے نیچے اگر مانگی جائیں رد ہو ہی نہیں سکتی. البتہ میں اس میں انڈر بریکٹ یہ کہ وہ دعا ایسی نہ ہو کہ جو آپ کی عاقبت کو اس دنیا میں خراب کر دے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ انڈر بریکٹ بات تھی. والاستجابۃ تحت قبتہ، حسین کے قبے کے نیچے قبولیت دعا کو رکھا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، جسارت کرتے ہوئے جملہ پوچھوں گا، مولا آپ یہ بتائیے قبہ کبھی بنا، کبھی توڑا گیا، کبھی گنبد بنا، کبھی توڑا گیا بعد میں بنا، زمانے تک گنبد نہیں تھا. تو مولا یہ بتائیے جو افراد گنبد کے زمانے سے پہلے کے تھے ان کا کیا قصور؟ ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ انہوں نے کیا غلطی کر دی ہے کہ ان کو یہ موقع نہ فراہم ہو، ان کی دعائیں مقبول نہ ہونے پائیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا. لیکن علامہ نور الدین شستری نے الخصائص الزینبیہ میں لکھا، فرماتے ہیں قبہ کا کام ہے حصار کرنا، گنبد کا کام ہے سایہ کرنا، گنبد کا کام ہے اپنے امان میں لینا. اور فرماتے ہیں الخصائص الزینبیہ میں ان قبۃ الحسین ہی زینب الکبریٰ، حسین کا گنبد زینب کبریٰ ہے، حسین کا حصار زینب کبریٰ ہے، حسین کی پناہ گاہ زینب کبریٰ ہے. نہیں، ثابت کیسے ہو؟ حسین کی پناہ گاہ وہ زینب کبریٰ ہیں جو مقتل حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد پوری حسینیت کو اپنی امان میں رکھ کر کے کربلا سے نکال کر مدینے تک لے آئی. صلوات بر محمد و آل محمد.
حفاظت کی زینب کبریٰ نے سلام اللہ علیہا، ایسی حفاظت کی. اور کچھ کام جو سرکار سید الشہداء کے لیے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں جو سرکار سے پہلے ان کے بڑوں نے ان کے لیے کیے ہیں. نبیوں نے امام حسین کے لیے خصوصی اہتمام کیا ہے، کبھی سوگ منا کے، کبھی پرسہ پیش کر کے، کبھی آنسو بہا کر کے، وغیرہ وغیرہ طریقے سے. لیکن میری مخدومہ بی بی نے شہادت حسین کے بعد بڑا کارنامہ انجام دیا. اب میں قرآن کی طرف پھر بڑھوں گا اور سہارا لے کے آپ کو نتیجہ پہنچانا چاہوں گا. ارشاد کبریا ہوا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں. یہاں پہ 3 عدد روایتیں ہیں، ایک شیعہ سے، ایک سنی سے، اور ایک متعصب فرد جو زمخشری ہے. ان 3 افراد سے فَإِذَا فَرَغْتَ، یہ پوری آیتیں جو ہیں 2 سورہ ایک ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نماز میں. 4 سورہ ایسے ہیں جو 2 کر کے پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ تفصیلی موقع نہیں ہے کہ اس کو وہاں پہ گنجائش کی جائے، لیکن وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ نے نعمتیں گنائی اپنے حبیب کے لیے. قسم کھاتا ہے اللہ پہلے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ آئی. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تمہارا رب کبھی بھولا نہ تم سے کبھی منہ موڑا اس نے. اور پھر اس کے بعد نعمتوں گناتا ہے اللہ، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کیا ہم نے تمہیں تنگ دست پا کر بے نیاز نہیں بنایا؟ نعمتیں اللہ گنا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے اب جب کہ تم کو نعمتیں ہم نے دے دی ہیں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل ملے تو جھڑکنا نہیں. آگے اللہ بڑھتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سورہ اسی سے متصل شروع ہوتا ہے، پھر نعمتیں گناتا ہے. الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب کیا شرح صدر ہم نے نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میرے حبیب کیا ہم نے تمہاری کمر سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی؟ اس کے بعد اللہ کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میں چھوڑ رہا ہوں بہت ساری باتیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم اپنے امر سے فارغ ہو جاؤ تو نظم کر دو. یہاں پر ایک روایت ہے جو علامہ حسقانی نے انوار التنزیل، سنی مفسر ہیں، انوار التنزیل کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ، اے میرے حبیب فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ النَّبُوَّةِ، جب تم نبوت کے کام سے فارغ ہو جاؤ فَانْصَبْ عَلِيًّا لِلْوِلَایَةِ، تو علی کو ولایت کے لیے نصب کر دینا. اسی بات کو علامہ مجلسی نے بھی لکھا فَانْصَبْ عَلِيًّا لِلنَّاسِ اماما، علی کو لوگوں کے لیے امام منصوب کر دینا تبھی واپس آنا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی جانب تب تک نہ مڑنا جب تک منصوب نہ کر لینا. سلامت رہو اپنے رب کی جانب. یہیں پر زمخشری کا وہ قول ضرور نقل کروں گا، کہتا ہے یہ کہ شیعوں نے یہاں پر آنے کے بعد فنصب کی جگہ فنصب پڑھا ہے. شیعہ زیر زبر نہیں بدلتے. اصل میں دقت یہ ہے کہ یہ لوگ سنتے دوسری یونیورسٹی میں ہیں، اعتراض دوسری یونیورسٹی پہ کرتے ہیں. بھئی یہی مشکل ہے. الگ کالج ہے تمہارا، یہ درسگاہ الگ ہے. تمہاری درسگاہ اور یہاں کی درسگاہ بہت الگ ہے. مجھے وقت نہیں ہے یہاں پر ٹھہرنے کا عزیز، واقعاً موقع ہوتا تو عرض کرتا آپ کی خدمت میں. درسگاہیں ہی الگ ہیں. کہنے لگا شیعوں نے فنصب پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب نکالتے ہیں کہ علی کو نصب کرو. تو اگر یہ فنصب اپنے من سے پڑھ سکتے ہیں شیعہ، روافظ وہ لفظ لکھتا ہے روافظ، روافظ اگر اپنے من سے فنصب کر سکتے ہیں تو پھر یہیں پہ ناصبی وہ افراد، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ افراد جو مولا علی گالی دیتے ہیں، ناصبی پھر زبر سے پڑھ سکتا ہے. اور اس کا معنی یہ ہوگا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ نبوت کو انجام دے چکے، فَانْصَبْ، تو علی کو گالی دو. نعوذ باللہ وَنَسْتَجِیرُ بِهِ.
یہ زمخشری لکھتا ہے، کہتا ہے دونوں کو برابر کا حق ہے. کہتا ہے اگر شیعہ زیر لگا سکتے ہیں تو ناصبی زبر بھی لگا سکتے ہیں. بھائی اس سے بڑا اور نصب کیا ہو سکتا ہے کہ تم علی کی فضیلت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو؟ یہی تو نصب ہے. رسول سے حکم دے دیا گیا ہے رب کی بارگاہ میں تب تک نہ آنا جب تک کہ تم منسوب نہ کر لو. امامت اور نبوت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نبوت شریعت پہنچانے والی ہوتی ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے، بچانے والا ہوتا ہے. نبی لانے والا ہوگا، تفصیل ہے یہاں پر مگر روک رہا ہوں بالکل. نبی لانے والا ہوگا، امام بچانے والا ہوگا. نبی کی پہچان کا طریقہ کیا ہوگا؟ آئندہ والا نبی جو نیا نبی بن رہا ہے، پہچان کا طریقہ یہ ہوگا، ایک خود معجزہ دکھائے، دوسری پہچان کا طریقہ اس سے پہلا والا نبی اس کے بارے میں بتا کے جائے. ایک تو معجزہ دکھائے، دوسرا اس سے پہلا والا نبی بتا کے جائے. ایک کے بعد انبیاء کا سلسلہ آپ دیکھ کے اٹھا لیجئے، قرآن اٹھائیے اور دیکھتے جائیے. ہر نبی اپنے بعد والے نبی کی خبر دیتا رہا اور یہ کہتا رہا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک آئے گا، میرے بعد تو یہ ہوگا لیکن اس کے بعد اور بھی آئے گا، میرے بعد تو یہ ہوگا اس کے بعد اور بھی آئے گا. یہاں تک کہ عیسیٰ کے لیے بھی کہا گیا یاتی من بعدہ نبی اسمہ احمد، اس کے بعد بھی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. لیکن جب رسول اعظم کا ذکر ہوا تب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، بلکہ کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے اس سوائے رسول کے. اور کہنے لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، محمد کچھ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی ایک مرد کا باپ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نبیوں کا خاتم ہے. سلسلہ نبوت یہیں پر آ کر ختم ہو رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے حبیب؟ نبوت ختم ہو رہی ہے، اب تب تک نہ پلٹنا جب تک کسی کو منسوب نہ کر دو. کاش میں نتیجہ پہنچا سکوں میرے عزیزوں، متوجہ رہو، میرے ساتھ جڑے رہو. جب تک منسوب نہ کر دینا تب تک پلٹ کر نہ آنا. رسول اسلام نے 1.25 لاکھ نئے حاجیوں کے درمیان اپنے وسیع کو ہاتھوں کو پکڑ کے غدیر کے میدان میں منبر پہ لے جا کے مولا بنا کر کے منسوب کر دیا. پوری توجہ. غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کر کے رسول اسلام نے منسوب کر دیا. یہ نسب کا سلسلہ چلا، امامت بڑھی، رسول کے بعد علی ہوئے، علی کے بعد حسن تک پہنچی، حسن کے بعد حسین تک پہنچی. میں آ گیا مخدومہ کی بارگاہ میں. حسن کے بعد حسین تک پہنچی. حسین اس امانت کو لیے ہوئے آئے، خیمے کے اندر پہنچے، سید سجاد کے حوالے کیا. پوری توجہ، سید سجاد کے حوالے کیا. بھتیجا بیمار تھا، منصب ٹھہر جاتا، زینب نے بھتیجے کی ذمہ داری کو سنبھالا. فیضا فرقتا فنصب، حسین نے نظم تو کر دیا تھا لیکن بھتیجے کی ذمہ داری کو سنبھال کے کاروان سرا بنی لے کر کے چلی. کربلا سے کوفہ پہنچی، کوفہ سے شام تک پہنچی. جہاں بھی ہجوم دیکھا، ہجوم کو دیکھتے ہی بھائی کے سر کی جانب متوجہ ہوئی. میرے بھیا قرآن پڑھو، میرے بھیا قرآن پڑھو، میرے بھیا قرآن پڑھو. جیسے ہی زینب نے کہا قرآن پڑھو، ادھر حسین نے تلاوت کرنا شروع کی. پوری توجہ، حسین نے تلاوت کرنا شروع کی. جیسے ہی زینب کے زبان سے نکلا پڑھو، حسین نے پڑھا. یہ حسین کو قرآن نہیں پڑھوا رہی تھی بلکہ منسوب شدہ امام کی زندگی کا ثبوت دے رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی دربار میں؟ بی بی کہہ رہی تھی اے یزید، جتنی بھی طاقتیں لگانا ہے لگا لے. وابذل جہدک وسع سیک، ناصب جہدک، جتنی طاقتیں لگانی ہے لگا لے، جتنی قوتیں لگانی ہے لگا لے، جتنی کوششیں کرنی ہے کر لے، جتنے دام و ہیلا کرنا ہے کر لے. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اللہ کی قسم نہ ہمارا ذکر مٹے گا نہ ہماری وحی جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خدا کی قسم، یہ عام بات نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں. ہمارے جیسا آدمی تھوڑی ہے ذاکر ہے جوش خطابت میں اس نے قسمیں کھا لی. نہیں نہیں، یہ خاندان رسالت کی پروردہ خاتون ہیں. یہ اس آنگن میں کھیلی ہوئی ہیں جہاں جبریل آ کے وحیاں سنایا کرتا تھا. یہ قسمیں یوں ہی نہیں کھاتی. فواللہ، یہ علم الغیب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فواللہ، خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو تو نہیں مٹا سکتا. تیرے اندر کیا صلاحیت ہے کہ ہمارے ذکر کو مٹا دے؟ یزید یہی تو کہہ رہا، دونوں لفظ ہیں نا، یزید یہی کہہ رہا تھا. لا وحی جاء ولا ملک نزل، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ. لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے حکومت کے لیے کھیل کھیلا ہے، کھیل رچا ہے، اور آسان کر کے کھیل رچا ہے. یہ تو وحی و فرشتے کا کوئی کھیل، یہ کام نہیں ہے، صرف یہ کھیل ہے. جناب زینب کہتی ہیں فواللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. ولا تمیت وحینا، ہمارے وحی کو مردہ نہیں کر سکتا. آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم صفوت اللہ کے وارث، آدم صفی اللہ کے وارث حسین، آپ پر سلام ہے نا. اے نوح نبی اللہ کے وارث حسین، آپ پر سلام. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین، آپ پر سلام. اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین، آپ پر سلام. وارث کیسے ہیں؟ کیا کھیتی جائیداد زمین یہ سب ملی تھی میراث میں؟ کیا ملا تھا میراث میں؟ دین خدا ملا تھا میراث میں. اور یہ دین خدا کربلا کے میدان میں دہائی دے رہا تھا. یزید مٹانے پہ تلا ہوا تھا. زینب کہہ رہی لا تمحو ذکرنا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یہ مٹانے کے لیے کہہ رہا تھا، میں مٹا دوں گا، وحی کو ختم کر دوں گا، دین مٹا کے رہوں گا. حسین ابن علی نے دیکھا میدان کربلا میں دین الہی آواز دے رہا ہے، کوئی مددگار ہے تو مجھے بچائے، کوئی ناصر ہے تو مجھے بچائے. پوری توجہ عزیزوں، جو ظریف گوشہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. حسین ابن علی نے جیسے ہی دیکھا آدم کی صفوت خطرے میں تھی، نوح کی نبوت خطرے میں تھی، ابراہیم کی خلت خطرے میں تھی، موسیٰ کی ہیبت خطرے میں تھی، محمد کی رسالت خطرے میں تھی. حسین ابن علی نے طائرانہ نظر ڈالی، سارے نبیوں کی نبوتیں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں. دین کربلا کے میدان میں یکو تنہا کھڑا ہوا، حسین کے سامنے فریاد کر رہا ہے، حسین مجھے بچاؤ، حسین مجھے بچاؤ. حسین سینہ سپر ہو کر کے میدان کربلا میں آئے اور آواز دی، اے تلواروں، اگر ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اے تلواروں دیکھو، اگر دین محمد نہیں بچتا ہے سوائے میرے قتل کے، آؤ تلواروں مجھے اپنی چپیٹ میں لو. پوری توجہ میرے عزیزوں، سارے نبیوں کی نبوتیں خطرے میں تھی. حسین کربلا میں پہنچے اور پہنچ کر کے اپنی قربانی دے کر کے تیر و تبر کے زخم کو برداشت کر کے سارے نبیوں کی زحمتوں کو محفوظ کر لے گئے، سارے نبیوں کی زحمتوں کو بچا لے گئے. لیکن یہ سارے نبیوں کی نبوت، نبیوں کی رسالت، ان کی زحمتیں کربلا کے جنگل کی چہار دیواریوں میں قید ہو کر رہ جاتی اگر زینب سا مضبوط شانہ اسے کوفے کی گلیوں سے، شام کے بازاروں سے بچا کر کے مسلمانوں تک نہ لایا ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات تھی، آپ تک پہنچا دی میں نے. کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھا گیا یہ نام کہ زینب ہیں، باپ کی بھی زینت ہیں. عام بچوں کو نہیں کہا جا سکتا ہے باپ کی زینت. جناب سیدہ کو باپ کی ماں کہا گیا ہے، امو ابیہا، اور جناب زینب کو باپ کی زینت کہا گیا ہے. اللہ نے کئی چیزوں کو قرآن میں زینت کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے. والخیل والبغال والحمیر زینتا لترکبوها زینہ.
اللہ نے خیل و گھوڑے کھچر اور گدھے یعنی سواریاں تمہارے لیے اس لیے بنائی کہ تم سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے۔ آگے آیت بڑھتی ہے، اللہ کہتا ہے زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے دنیاوی آسمان کو اس کے چراغوں سے زینت بخشی ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں اس سے سلسلے سے، 8-10 آیتیں میں نکال کے رکھی ہے، گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ نے جو قرآن میں زینتوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں ہمارے پاس منبع کیا ہے، مستمسک کیا ہے، یا ہم اپنی باتیں کریں گے، قرآن اپنی باتیں تو نہیں کروں گا یہاں بیٹھ کے، یا کہوں گا تو قرآن کی بات ہوگی یا حدیث کی بات ہوگی بس، اور اگر اپنی کہنے لگوں تو نہ جانے کون سی بات دین سے آپ کو دور کر دے، مجھے بھی دور کر دے۔ اس لیے وہی بات ہوگی جو قرآن ہو یا حدیث ہو۔ قرآن میں بھی زینت تذکرہ ہوا، حدیث میں بھی زینت بتایا گیا، حدیث میں بہت سی چیزوں کو زینت بتایا گیا۔ ایک زینت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ارشاد ہوا، نبی نے فرمایا اللہ تعالی ان اللہ زین الارض، اللہ تعالی نے زمین کو زینت دی بے علی ابن ابی طالب، اللہ نے زمین کو عزت بخشی، اللہ نے زمین کو زینت بخشی علی کے وجود سے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی علی کعبے میں آ گئے بڑی فضیلت ہے نا، کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے۔ سرکار وفا نے اس فکر کو بدل دیا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا ہے نا، اس میں یہ نہیں کہا کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کعبے میں آئے، نہیں نہیں نہیں، علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے، بلکہ تشرف البیت بقدوم ابی ہے، ان کے بابا کے آنے کی وجہ سے کعبہ باشرف ہوا ہے۔ کعبے میں جا کے حاجی صاحب بن کے شریف بن جاؤ یہ اور بات ہے، جس کے قدم سے کعبہ شریف بنتا ہے وہ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کعبہ باشرف بنا علی سے، زمین باشرف بنی علی سے، آسمان کے لیے حدیث میں پھر نبی نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمان پہ لے جایا گیا، رأیت علی وجہ العرش مکتوبا، میں نے آسمان کے چہرے پہ دیکھا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا وہاں دیکھا میں نے، پھر دیکھا لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، یہ دیکھا کہ لکھا ہے اللہ کے رسول محمد ہیں، پھر میں نے یہ دیکھا وہیں پہ لکھا ہوا ہے اس محمد کی مدد بھی علی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس محمد کی تائید بھی علی کے ذریعے سے۔ حدیث سے پتہ چل گیا آسمان پہ بھی زینت بن کے علی کا نام ہے۔ جنت کے لیے زین اللہ الجنت بثلاث، اللہ نے جنت کو زینت دی 3 چیزوں سے، بے علی والحسن والحسین، اللہ نے جنت کو 3 چیزوں سے زینت دی، علی سے زینت دی، حسن سے زینت دی، حسین سے زینت دی۔ چوتھی چیز سنیے، علم۔ علم کیا ہے؟ العلم زینت الاشراف، العلم زینت الاشراف، شریفوں کی زینت، بولو بولو میرے ساتھ، شریفوں کی زینت کا نام ہے علم، وعلی راسها، اور علی اس کا راس ہے، علی اس کا سر ہے۔ میں حدیثوں کو ملا کر کے بتاؤں، زمین کی زینت علی، آسمان کی زینت علی، جنت کی زینت علی، محشر کی زینت علی، کعبے کی زینت علی، حسن کی زینت علی، حسین کی زینت، پوری توجہ، علی، محشر کی زینت علی، آسمان کی زینت علی، زمین کی زینت علی، افلاک کی زینت لفظ بدلوں، ساری کائنات کے لیے جو زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے لیے زینت بن جائے۔ مل کر کے حیدری سلامت رہے، زندہ آباد۔
سلامت رہیں. کبھی کھل کر کے ایسے نعرہ لگائیں, کبھی ان سے بات نہیں ہو رہی ہے. نعرہ لگانے میں نہ شرمائیے گا. وقت ہو گیا, وقت ختم کر دیا میں نے گفتگو کو. یا علی, سلامت رہیں, آباد رہیں. آپ جانتے ہیں جب بھی نعرہ لگتا ہے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو خوشی ہوتی ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو خوشی ہوتی ہے. چہرے بتا دیتے ہیں کہ رشتہ کہاں سے ہے. چہرے بتائیں گے. اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے, کرتا رہے, ہمیں اس کی نسلوں سے کیا لینا دینا. اعتراض کرتے ہیں صاحب آپ نعرہ تکبیر بڑی دھیری آواز میں لگاتے ہیں, نعرہ رسالت بڑی دھیری آواز میں لگاتے ہیں, لیکن جیسے ہی نعرہ حیدری آیا, جیسے ہی نعرہ حیدری آیا آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے, ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں. ممبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ بڑا عظیم جملہ ہے, آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں, جیسے چاہیے گا استقبال کیجئے گا اس جملے کا. اعتراض کرتے ہیں بھائی آپ نعرہ تکبیر دھیمی آواز میں لگا, انصاف تو کریے, عدالت کیجئے. ہم سے عدالت بتا رہے ہیں, جس کا مولا قتل ہی اس لیے ہوا ہو, قتل علی بشدت عدلہ, ہمیں عدالت سکھاؤ گے. عدل کا مطلب ہوتا ہے جو جس کی جگہ ہے وہاں پہ رکھا جائے, جس کی جو جگہ ہے. کہتے ہیں نعرہ حیدری آتا ہے تیز آواز میں لگاتے ہو, نعرہ تکبیر دھیری آواز میں لگاتے ہو, نعرہ رسالت, جواب سن لیجئے گا, نعرہ رسالت دھیمی آواز میں لگاتے ہو, لیکن جیسے ہی نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت کے بعد حیدری آتا ہے آواز بھی بلند ہو جاتی ہے, ہاتھ بھی بلند ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اس نعرے کو یعنی حیدری کو ہم بلند آواز میں لگاتے ہیں, تکبیر سے بھی تیز لگاتے ہیں, نعرہ رسالت سے بھی تیز آواز میں لگاتے ہیں. دلیل سنیے گا, نتیجہ پہنچ جائے گا. ہم نعرہ حیدری کو نعرہ تکبیر سے تیز آواز میں لگاتے ہیں, نعرہ رسالت سے تیز آواز میں لگاتے ہیں, اور اس بات پہ نہ کوئی شرمندگی ہے, نہ کوئی پشیمانی ہے, نہ کوئی شرمندگی ہے, نہ کوئی پشیمانی ہے. ہاں ہم نعرہ تکبیر سے تیز آواز میں لگاتے ہیں, نعرہ رسالت سے تیز آواز میں لگاتے ہیں. کیوں؟ دلیل سنو. اس لیے کہ اگر مقابلہ توحید کے دشمنوں سے ہوتا نعرہ تکبیر تیز آواز میں لگاتے ہیں, مقابلہ رسالت کے دشمنوں سے ہوتا نعرہ رسالت تیز آواز میں لگاتے. کیا کیا جائے؟ مقابلہ ہی ولایت کے دشمن. مل کر کے دونوں آواز بلند کر کے حیدری سلامت رہیں, سلامت رہیں, زندہ باد پائندہ باد. اس طرح سے لگا. وہ قومیں اور ہوں گی جن کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم وہ قومیں ہیں نہ جن کے باپ دادا ہٹے, نہ جن کے وقت کے رہنما ہٹے, نہ جن کے باپ دادا ہٹے, نہ جن کے وقت کے رہنما ہٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح آیے مبارکہ 3, 4, 5 ارشاد ہوا. جناب نوح اپنی قوم کی حالات کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ وہ قوم نہیں ہے جو پیر پیچھے ہٹا لے. نوح نے اپنی قوم کے حالات کو دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, رب انی دعوت قومی لیلاً و نہارا. اے میرے اللہ, میں نے اپنی اس قوم کو رات و دن بلایا, رات و دن دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میری دعا نے کوئی فائدہ نہیں دیا, بس یہ بھاگتے رہے, بس یہ بھاگتے رہے. اب 4-5 آیتیں ہیں بیچ میں گیپ ہے, لیکن اس کے فوراً بعد پھر جناب نوح کہتے ہیں قالا رب لا تذر من الکافرین دیارا. میرے اللہ کافرین کی نسل کا ایک بھی نہ چھوڑنا. یہ کون ہے؟ نبی کے قوم والے ہیں یا نہیں؟ لیکن نبی اپنی زبان سے اپنی ہی امت کو کافر کہہ رہا ہے. اگر میں پہنچا سکا میری محنت سوارت. نبی, ہر نبی کی بزم میں بیٹھنے والا
نبی کی زمان سے رضی اللہ نہیں ہو جاتا. رب انی دعوت قومی لفظ ہے قرآن کی. میں نے اپنی قوم کو پکارا لیلن، راتوں میں بھی، نہارن، دن میں بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے، میں بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے. کہنے لگے رب لا تذر من الکافرین دیارا، میرے اللہ ان کافروں کی نسلوں میں ایک بھی زندہ نہ بچنے پائے. انکا دلیل سنو، انکا انتظرہم لا یلدو الا فاجرا او کفارا. اگر تو چھوڑ دے گا تو یہ ان کی نسل میں یا فاجر پیدا کریں گے یا کافر پیدا کریں گے. نہیں آیتیں نہیں پہنچی میرے جوانوں تک، بزرگ سمجھ گئے ہیں، جوانوں تک پہنچاؤں گا. نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اللہ کافروں کی نسل میں ایک بھی نہ چھوڑنا. اگر چھوڑا تو ان کی نسل میں یا فاجر ہوں گے، ساتھ ہو جاؤ، یا کافر ہوں گے. کون لوگ ہیں جن کے لیے نوح کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نوح کی دعوت پہ بھاگتے رہے ہیں، نوح کی دعوت پہ بھاگتے رہے ہیں، نوح کی دعوت پہ بھاگتے رہے ہیں. جناب نوح نے ایک کلیہ دیا، جناب نوح نے ایک قاعدہ دیا، جناب نوح نے ایک قانون بتایا کہ نبی کی آواز پہ جو بھاگ جاتے ہیں ان کی نسلیں یا کافر ہوتی ہے یا فاجر ہوتی. صلوات بر محمد و آل محمد. سلامت رہیں. ان کی نسلیں، یہ جناب نوح کی لفظیں ہیں، قرآن نے کوڈ کیے. میں کیا کروں کہ قرآن نے کوڈ کیا ہے. ہم ایسی قوم سے تعلق ہی نہیں رکھتے. ہم جو اپنا موقف ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے اگر علی ولی اللہ کہہ دیا ہے تو پھر کسی ہستی میں یہ مجال نہیں ہے کہ ایک قدم بھی اس سے ہمیں پیچھے ہٹا دے. بس وقت تمام ہو چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گھڑی اجازت نہیں دے رہی، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو. ہم نے اپنی زبان سے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا ہے. وہ ولایت، وہ امامت اور وہ حسینیت جو زینب کبریٰ لے کر چلی تھی اور ہم تک پہنچایا تھا، جس کا اقرار ہم نے زبان سے کر لیا ہے. تو اب تجدید بیعت زینبی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا جائے. جیسا زینب نے پہنچایا ہے ویسا ہی حسینیت کو بھی رکھا جائے، ویسا ہی ولایت کو بھی رکھا جائے. زینب کبریٰ نے کربلا میں حسینی مشن کو سنبھالا. بس عزیزوں، دو چار فقرے مصیبت کے، چونکہ شہادت کا روز ہے. مشن کو سنبھالا، لے کر کے چلی. تاریخ نے لکھا ہے جناب زینب کی مصیبت کا سلسلہ تبھی سے شروع ہو گیا تھا جب حسین خیمے سے رخصت ہو کے نکل رہے تھے. عجیب و غریب مرثیے کے بند کا 2 مصرع ہے جسے بیت کہتے ہیں. راقم نقل کرتا ہے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گا. کہیں زینب رو رہی ہیں، کبھی لیلا کلیجہ پکڑے ہوئے ہیں، کہیں سکینہ بین کر رہی ہیں، کہیں ام رباب، کہیں فروا. بیویوں کے بین کے درمیان حسین رخصت ہو گئے. زینب کی ذمہ داری یہیں سے شروع ہوئی. لو عزیزوں، اور وہ ذمہ داری جو زینب نے سنبھالی تھی وعدہ طفلی، حسین نے سب کہہ دیا تھا ہاں نانا میں یہ دوں گا.
بات آئی تھی میرے دین کو نازک اصغر کا گلا چاہیے ہوگا میں دوں گا، اکبر کا سینہ چاہیے ہوگا نانا میں دوں گا، عباس کے شانے چاہیے ہوں گے نانا میں دوں گا، لیکن جیسے ہی سوال ہوا ردائے زینب حسین خاموش، 2.5 برس کی بہن آئی ہاتھوں کو تھام لیا، بھیا ساکت کیوں؟ لو عزاداروں زینب بڑھی، یہ پردے کا سوال تھا نا، حسین خاموش ہو گئے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام پشت فرس سے زمین کربلا کی جانب آئے، 2-3 منزلیں ہیں، اس سے زیادہ نہ پڑھ سکوں گا، اللہ میرے کلیجے میں اتنی طاقت دے کہ مخدوم عالم کے مصائب آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیزوں، حسین مظلوم جب مقتل کربلا میں پشت فرس سے زمین پر آئے ہیں، عزاداروں راوی کہتا ہے حسین کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ حسین زمین تک نہیں پہنچے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے بڑھ کر کے حسین کے سینہ اقدس پہ اپنا نجس قدم رکھ دیا۔ جو پیچھے تیر لگے ہوئے تھے وہ چبھتے ہوئے دوسری جانب سے پار ہو گئے۔ مظلوم کربلا نے ایک آہ کھینچی، سنو گے عزاداروں، مظلوم کربلا نے ایک آہ کھینچی، اور اس کے بعد راوی لکھتا اصحاب مقتل، یہاں تک کہ حمید ابن مسلم جو ادھر کا راوی وہ بھی بیان کرتا ہے اس مسئلے پر، کہتا ہے حسین ابن علی سے جب تک لڑا گیا حسین نے ہمت نہیں چھوڑی۔ زہرا کا لال، ظالموں کا ہجوم، راوی کہتا ہے کہیں سے نیزہ آتا تھا، کہیں سے تیر آتا تھا، کہیں سے تلوار آتی تھی، کہیں سے خنجر آتا تھا، اور حمید کہتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کربلا کی جلتی ہوئی راکھ مٹھیوں میں لیتا تھا اور حسین کے زخموں میں ڈال دیتا۔ حسین سے سنبھلا نہ گیا، طاقت نے ساتھ نہ دیا، روایت کہتی ہے حسین آندھے منہ زمین کربلا پہ گر گئے۔ مقتل کے فقرے ہیں، حسین زمین پہ گرے، کچھ لوگوں نے حلقہ بنا لیا، سن سکو گے؟ حلقہ بنا کر کے حسین کے قریب میں، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ زہرا کے لال کے قریب آ سکے اور یہ دیکھے حسین زندہ ہیں یا رخصت ہو گئے، حسین زندہ ہیں یا گزر گئے، کسی میں مجال نہیں تھی۔ کچھ کہہ رہے تھے حسین مر گئے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں ابھی حسین زندہ ہیں، ابھی حسین میں رمق حیات باقی ہے۔ اتنا سننا تھا، ملعون شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا مر گئے۔ اتنا کہہ کے حسین سے چند قدم کا فاصلہ لیا اور وہاں تک پہنچا جہاں سے اس کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچ جائے، اور وہاں پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے آؤ آؤ حسین کے اہل حرم کا خیمہ لوٹ لو۔ سن سکو گے عزاداروں کیا قیامت ہو گئی مقتل کربلا میں؟ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کے خیمے کا نام سنا، بیویوں کی چادر کا ذکر آیا، حسین نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا، کوہنیوں پہ آئے، سر کو اٹھایا اور آواز دی یا شیعتا اہل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون یوم المعاد فکونوا حرارا فی دنیاکم۔ اے شیعہ اہل ابو سفیان، اگر تم میں دین غیرت نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں تو آزادانہ زندگی جیو۔ ارے حسین زندہ ہے، ابھی رداؤں کے لیے نہ بڑھنا، ہائے قیامت ہو گئی، قتل حسین، خنجر چلا، ظالم بڑھے، نیزے کی انیاں، بیویوں کی ردائیں، آواز اے بھائیا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا قسم میں مصائب تمام کر دیتا، لیکن مخدومہ کی شہادت کا روز ہے، جملہ سن لو، مصیبت یہیں سے شروع ہو گئی، زینب کی ردا چھن گئی، میں کیسے پڑھوں؟ علی کی لاڈلی، کوفے کی شہزادی، اسی کوفے کے بازار میں، میرے اندر سکت نہیں ہے وہ جملے پڑھ سکوں عزاداروں۔ لو سنو، آ گئی بازار کوفہ میں، آ گئی دربار کوفہ میں، کسی نے آواز دی زینب کا، فضا نے آگے آ کر کے زینب کا احاطہ کیا،
ظالم چاہتا ہے فضہ کو قتل کر کے جناب زینب کو گرفت ملے۔ ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا سیاہ پوست حبشی غلام ہے، سیاہ پوشت حبشی غلام ہے جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سیاہ پوشت بی بی نے ایک مرتبہ غلاموں سے متوجہ ہو کے کہا، اپنی زبان میں کہا، اے غلاموں، میں تمہاری ملکہ ہوں، میں تمہاری مخدومہ ہوں، کیا تم اپنے خاندان والوں سے منہ موڑ لو گے؟ ارے کیا تم ان لوگوں سے منہ موڑ لو گے جن کی پرورش تمہارے ذمہ تھی؟ لو آزادارو، اتنا سننا تھا، جناب فضہ کے غلام آگے بڑھے، جناب فضہ کے حبشی آگے بڑھے، فضہ کو حصار میں لے لیا اور فضہ پہ آنچ نہ آنے پائی، ظالم ہٹ گئے، میرا دل پھٹ گیا روایت پڑھ کے، ہائے علی کی بیٹی اسی کوفے میں قرآن کی تعلیم۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادارو، طے ہو گئی منزلیں، ختم ہو گئے مصائب، دوسری مرتبہ زینب کبریٰ روانہ شام ہے، ایک باغ کے قریب پہنچی، چند قدموں کے یا چند میل کا الگ الگ روایتوں سے ہے فاصلہ ہے جہاں پہ زینب نے قافلے کو ٹھہرایا، شام کا وقت ہے، اور اسی اسنا میں زینب کی نگاہ ایک کھجور کے تنے پر پڑی۔ یہ وہ تنا تھا جہاں پر مظلوم کربلا کی کٹی ہوئی گردن لٹکائی گئی تھی۔ بی بی نے اس تنے کو دیکھا، تازہ خون دیکھا، بھیا کی یاد آئی، حال غیر ہونے لگا۔ بہت سارے مصائب چھوڑ دیے میں نے عزیزو، بھیا کی یاد آئی، حال غیر ہونے لگا، آہو گریا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، بکا کرنا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں بی بی کی غمودگی کا عالم چھایا۔ غمودگی کے عالم میں بی بی نے کیا دیکھا؟ مظلوم کربلا آئے ہیں، سر جھکائے کھڑے۔ بہن نے کہا، بھیا کیا بہن سے ناراض ہو؟ بھیا کیا بہن سے ناراض؟ نہیں بہن نہیں، بہن سے ناراض نہیں ہوں، ہاں شرمندہ ہوں، مصیبتیں تمام ہو چکی، اب جلد تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ زینب کی آنکھ کھلی، سید سجاد کو خواب بتایا، وقت تمام ہو گیا عزاداروں۔ اسی اسنا میں بکا اور گریا کا عالم تیز ہوا، گریا زیادہ ہوا۔ وہ بدبخت و ذلیل انسان جو باغبانی کر رہا تھا، بیلچہ لیے استراحت آرام کر رہا تھا، اس کے کانوں میں زینب کی گریا کی آواز پہنچی، اسے اذیت ہو رہی تھی، اہل بیت کا دشمن تھا، اس نے بیلچہ اٹھایا، پیچھے سے آیا، پشت زینب پہ، سر پہ بیلچے سے وار کیا، پتلیاں تیورا گئی، سر شگافتہ ہو گیا، زمین پر گری، خون جاری ہو گیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ایک مرتبہ شانوں کو ہلایا۔ جانتے ہیں دو فقرے ہیں، ایک فقرہ ہے جو دو مرتبہ الگ الگ افراد نے الگ الگ لوگوں سے کہا ہے، ایک فقرہ کیا ہے؟ فقرہ ایک ہی ہے، پھوپھی اماں۔ سید سجاد فرماتے، پھوپھی اماں کیا عالم غربت میں اس بھتیجے کو تنہا کر جاؤ گی؟ یہ وہ فقرہ ہے جب 11ویں محرم کو اسیران اہل حرم کو لے جانا تھا، کاروان کا راستہ الگ تھا، شہداء کے لاشیں الگ پڑے ہوئے تھے، لیکن ظالموں نے وہ سلوک کیا، عام راستے سے نہیں لے گئے بلکہ کاروان کو شہیدوں کے جنازے کے بیچ سے لے جانے لگے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی نظر باپ کے جنازے پہ پڑی، کیا دیکھا؟ پامال لاشا پڑا ہوا ہے، نہ کفن ہے نہ سر ہے، باپ کے جنازے کو دیکھا، حال غیر ہونے لگا۔ زینب نے سجاد کے چہرے کو دیکھا، اے میرے لال کیا عالم غربت میں تم پھوپھی اماں کو تنہا چھوڑ دو گے؟ میرے لال عالم غربت میں پھوپھی اماں کو تنہا چھوڑ دو گے؟ یہی جملہ اب سید سجاد نے پھوپھی کا شانہ ہلا کے کہا، لیکن ایک فرق تھا، وہاں سجاد غمودگی سے باہر آ گئے تھے۔ ہائے زینب نہ اٹھی، قیامت آ گئی، سید سجاد فضہ قریب آئی، اے مولا شہزادی نہ رہی، مولا بی بی اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مجلس عزا کا، اس مقدس بزم کا، میرے اللہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، جب آنسو بہیں دل شکستہ ہوں تو دعائیں کیجئے، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو، شکستہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، اس عزا کو زخم حسین و زینب کا مرہم قرار دے۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار زندگی گزر بسر کر رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ مومنین کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر و روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد صالح دے۔ میرے اللہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، پروردگار اس عزا کا واسطہ، اس بزم کا واسطہ انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ دعاؤں کی دعا، دل شکستہ ہیں، تیری بارگاہ میں ٹوٹی ہوئی چیز کی قدردانی ہوتی ہے۔ میرے اللہ ٹوٹے ہوئے دل لے کے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کو ایسا بنا ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس کے مخلص چاہنے والوں میں، ناصروں میں، مددگاروں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین۔